السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک، وصلی علی النبی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے فضائل اور اس کے خصوصیات کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کا موقع اللہ نے توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور آپ حضرات کو صحیح سن کر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی امتوں پر، پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا، اسی طریقے سے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزوں کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس لیے دیے ہیں لعلہم تتقون، کہ تم تقوی والی زندگی گزارنے والے بنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے کے خصوصیت کے بارے میں اور اپنی طبیعت مبارکہ کے لیے بہار و نشاط کا اور نشر خیر کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا، اور اس میں اس چیز کو بھی داخل کیا کہ اس مہینے کی ہر رات اللہ کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور آپ علیہ السلام کو قرآن مجید پڑھ کر اور سکھاتے تھے، سناتے تھے۔ تو رمضان کی آمد پر اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت اور فضیلت بیان کیا گیا کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزاروں دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتوں ہوتی ہیں، اور اس لیلۃ القدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا
مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسرے ہزاروں راتوں میں طے نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں لوگ گھوڑوں اور اونٹوں کے ذریعے سے مسافت طے کرتے تھے، جس کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچنے کے لیے مہینوں سالوں لگ جاتے تھے، لیکن آج ہم ہوائی جہاز سے یہ مسافت صرف چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی رضا اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سینکڑوں مہینے میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب بھی سمجھا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جو شخص کسی قسم کی نفلی نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانے کی فرض نیکی کے برابر ثواب ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گویا لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان المبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے، لیکن نیکی کا ثواب 70 گنا ملنا یہ رمضان المبارک کے ہر دن ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اور اس خطبے میں رمضان میں اور رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ دینی زبان میں صبر کا اصل معنی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا۔ یہ تو معنی ظاہر ہے کہ روزے کا اول اور آخر بالکل یہی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزے دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے۔ اس کے اندر ان غرباء اور مساکین کی ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو بیچارے ناداری کی وجہ سے فاقوں پر فاقے کرتے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ یہ تو بلا شبہ استثناء ہر صاحب ایمان روزے دار کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی 11 مہینے میں اتنا نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ اسی عالم اسباب میں وہ کیسی بھی راستے سے آئے سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت کا ہے اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ رمضان کی ابتدائی حصہ رحمت کا ہے،
جو پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک کا حصہ ہے اور 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک کا جو حصہ ہے اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے، اس میں مغفرت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح 21ویں روزے سے لے کر 29 یا 30ویں روزے تک کا حصہ تیسرا حصہ ہے، اس میں جہنم سے آزادی کا حصہ ہوتا ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ برکت والا ہے، اس میں وہ بندے ہوں گے جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے اور ہر گناہ پر توبہ کرنے والے ہوں گے اور تقوی پر رہنے والے ہوں گے اور اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہوں گے۔ اور یہ لوگ ہر حال میں حقوق العباد کے پابند رہیں گے، حق کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں گے اور اللہ کو ہمیشہ موجودہ دیکھنے والے جانیں گے اور آخرت کا خوف دل میں لیے ہوئے زندگی کو گزاریں گے۔ رمضان کا جو دوسرا حصہ ہے اور مغفرت والا حصہ کہلائے، اس میں وہ تمام بندے جو یہ جان لیں گے کہ جس کے وہ گنہگار ہوئے اور دوزخ کے ہوئے اور اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، یعنی نفس جب اچھا کام کرنے کو کہتی تھی لیکن وہ برے کام سے باز نہیں آئے اور برا کام کر گزرے، اس طرح وہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور ان کا قلب خود انہیں آگاہ کیا کہ تم گنہگار ہو۔ ایسے لوگ یہ جان کر کہ ہم گنہگار ہیں، اس بات کا احساس کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنی مغفرت کے لیے روزہ رکھ کر احکام خداوندی کو بجا لا کر معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس درمیانی حصے میں مغفرت فرما دیتے ہیں، اس طرح وہ مغفرت والے بن جاتے ہیں۔ رمضان کا جو تیسرا حصہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا حصہ ہے، اس حصے میں بندے اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے عاجز بن جاتے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کمزور ہو جاتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی روزوں سے ان کا احساس اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور قدرت کو سمجھنے میں پہچاننے میں لگ جاتے ہیں اور قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر نظر پڑتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بھی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے عذاب سے ڈر کر وہ اللہ سے ڈرنے والے لگ جاتے ہیں اور عبادتوں کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے اور مغفرت کرے اور دوزخ کے ہونے والے عذاب سے بچائے، اس لیے اللہ سے ڈرنے والے لگتے ہیں، اللہ سے اپنی مغفرت مانگ لیتے ہیں، اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں، گڑ گڑا کر، رو کر، توبہ کر کے اور زکوٰۃ فطرے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔
اور عاجزی کی طرف آ جاتے ہیں، اس طرح اللہ کے عاجزی کرنے والے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو اللہ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور وہ بہت بڑائی والا ہے۔ اللہ اس آخری حصے میں تمام عالم اسلام کے معافی مانگنے والوں کو معاف کر کے دوزخ سے نجات دے دیتے ہیں۔